أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، ثم الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي، أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث جبرائیل کا سلسلہ چل رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام کے سوال پر اخبرنی عن الاسلام کے جواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جواب دیا تھا اس کا تذکرہ آیا، اور یہ بات انتہائی شروع میں جب پہلا شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، اس میں یہ بات آئی تھی کہ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ تمام جوابات ایک کامل و مکمل خلاصہ، احادیث کا خلاصہ ہے کہ جس کو محدثین نے ام السنہ اور ام الحدیث کے نام سے بھی یاد کیا ہے. تو اس کا ہر پہلو، ہر چیز غور سے سن کر سمجھ کر عمل کا جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے. اب جو ہمارا جو سلسلہ ہے، یہ جو سوال تھا اخبرنی عن الایمان، اس کے سلسلے میں یہ بات آئی تھی کہ آمنت باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانا. تو یہ بات آئی تھی کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اسی طرح مانے جس طرح اس کو ماننے کا حق ہے، کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہی کارساز ہے، وہی حاجت رواں ہے. اور پھر دوسری چیز جو اللہ کے نبی نے فرمائی وملائکتہ، اور فرشتے. اس سلسلے میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کے اندر اللہ نے نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے کا جو عنصر ہے وہ رکھا ہی نہیں ہے. یہ پہلو اللہ نے بالکل اس مخلوق کے اندر نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے اس مخلوق کو جو بنایا وہ خالص اپنی اطاعت کے لیے، ان کا مزاج، ان کی فطرت صرف اور صرف اطاعت خداوندی والی بنائی. یہ بھی تذکرہ آ گیا تھا. اب آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَكُتُبِهِ، اور اسی سے مل کر ہے وَرُسُلِهِ، کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کتاب اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کریم اتری. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اللہ نے بھیجا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات اور انجیل کو بھیجا. اور بعض انبیاء وہ ہیں جن کے پاس پوری کتاب نہیں آئی بلکہ ایک صحیفہ آیا، یعنی چند صفحات کے اصول، چند صفحات میں شریعت کا تذکرہ آیا. تو قرآن کریم میں آیا ہے فی صحف ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفہ دیا گیا تھا اس کا تذکرہ آیا. اور کتاب اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت اپنے احکامات کا تذکرہ فرماتے ہیں. خود قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیے کہ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس امت کو
رہنمائی فرمائی کہ کب کیسا اور کس طرح رہنا ہے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ جو مل کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَرُسُلِهِ کا لفظ لایا، سب سے پہلے تو رسول کو سمجھنا ہے، اس کے بعد یہ دونوں کے تعلق کو سمجھنا ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے رسول اور ایک ہے نبی۔ نبی وہ ہے کہ جس کو نئی شریعت نہ ملتی ہو، بلکہ گزشتہ نبی جو آئے ہیں انہی کی شریعت اور انہی کے پیغام کو لے کر جو آگے بڑھتے ہیں ان کو نبی کہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ اور رسول کو نئی شریعت ملتی ہے اور نئی کتاب ملتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت، نئی کتاب ملی، اور پھر ان کے ساتھ جو بھیجے گئے ان کے چچازاد بھائی حضرت ہارون، یہ نبی تھے، یہ رسول نہیں تھے۔ ان کو نئی شریعت نہیں ملی تھی، نئی کتاب نہیں ملی تھی، بلکہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت اتاری گئی تھی، جو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، اسی پیغام کو لے کر حضرت ہارون علیہ نبی کی نام علیہ السلام آگے بڑھے تھے۔ اب ایک چیز یہ دونوں کو سمجھنے، یہ چیز سمجھنے کے بعد اب اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے، اللہ کے پاس یہ قوت، یہ طاقت، یہ قدرت ہے کہ بندہ سو رہا ہے اور صبح اٹھے تو اس کے ساتھ بھیجی جانے والی کتاب بازو موجود ہو، یہ ممکن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ دستور نہیں رہا، بلکہ اللہ نے سب سے پہلے ایک شخص کو بھیجا، وہ آئے، اللہ کے پیغام کو لے کر آگے بڑھے، اور پھر جب آگے بڑھے تو وہ پیغام آیا کتابی شکل میں یا صحیفے کی شکل میں یا وحی کی شکل میں، مختلف شکلوں سے وہ پیغام پہنچا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب بھیجا تو اپنے ایک کردار اور جو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغامات ہے، جو کتاب ہے، اس کو عملی شکل جو بھیجا ہے وہ نبی کو بھیجا ہے۔ اور نبی اور رسول کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اللہ ان کو اس سے بچائے رکھا، اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو بھی اللہ نے معصوم نہیں بنایا لیکن محفوظ رکھا ہے کہ اللہ ان کے اندر عنصری نہیں ہے، لیکن ان کے اندر یہ ہے، صحابہ کے اندر اگر یہ ذہن بھی بڑھتا ہے اس طرف، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ لیکن نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ چیز رکھی ہی نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رکھنے کی بات۔ اور پھر جب اللہ نے نبی بھیجے ہیں تو کتاب سمجھنے کے لیے کوئی شخص موجود ہو، کوئی سمجھانے والا ہو، تو اس لیے نبی ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی سمجھے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغام کو ہم از خود کتاب لے کر یا اس کے تشریحات کو لے کر اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم کو کامل سمجھ میں نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ گنجائش ہو کہ اللہ کا پیغام کچھ ہے اور ہم نے کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ بہت ساری مثالیں قرآن کریم کے اندر ہے کہ جس کو لوگوں نے اللہ کے اس پیغام کو غلط سمجھا۔ مثالیں کبھی تذکرہ ہوگا اگر انشاءاللہ موقع رہا تو، لیکن مختصر یہ کہ آدمی اگر خود سے کتاب اللہ کو یا احادیث کو خود سے سمجھنے کی کوشش کیا ہے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ شخص ایک کا ایک سمجھا ہے اور پھر وہ ایک گمراہیت، یا بعض دفعہ ایسا ہوا کہ وہ کفر اور شرک کے قریب بھی چلا گیا۔ اس لیے اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے یہ لازم ہے کہ اسی شخص سے سمجھے جو اللہ کے پیغام کو اللہ کے احکامات کے مطابق، جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق سمجھا ہو۔ اور پھر اتنا ہی نہیں،
بلکہ اللہ نے جو سب سے پہلے نبی کو بھیج کر ایک کردار پیش کیا، اسی طرح جس شخص سے ہم قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں اس کے اندر بھی ہم کو لازم یہ ہے کہ ہم اس شخص کے کردار پر بھی نظر ڈالیں۔ ایسا نہیں کہ وہ شخص، اس کا چہرہ سنت کے مطابق نہ ہو، اس کا لباس ایسا ہو جو ایک بزرگوں کا اور خدا کے محبت کرنے والے بندوں کا وہ لباس نہیں ہوتا۔ وہ لباس وہ پہن کر اگر آپ کو پیغام دیتا ہے تو پھر اب آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کے پیغام کو، اس کی بتائی ہوئی دینی باتوں کو ٹھکرا دینا چاہیے، بالکل نہیں ماننی چاہیے۔ بلکہ آپ کو اگر قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو اس کے ماہر جو اس دور میں ہم کہتے ہیں علماء، ان سے ہی سمجھنا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور طبقے سے اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو غلط سمجھ لیتے ہیں یا تو پھر ایسا سمجھتے ہیں کہ اس سمجھ نے ہم کو کفر اور شرک کے قریب لا دیا یا داخل کر دیا۔ اس لیے یہ ضروری ہے علماء سے سمجھے۔ ایک شخص ہے عالم نہیں ہے، وہ دوسرے فن کی پڑھائی پڑھا ہوا ہے، ڈاکٹری پڑھا ہوا ہے، اب اس سے ہم اللہ کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص عالم نہیں ہے، علم نہیں پڑھا ہوا ہے، وہ دوسری دنیا سے ہے، انجینئر ہے، اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شخص اس کے چہرے پر داڑھی متشرہ نہیں۔ یاد رکھیے یہ چیز اچھی طریقے سے، داڑھی رکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ ایسے گنہگار شخص سے اگر آپ دین کا پیغام سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو پھر اندازہ لگائیے ایک شخص وہ خود گناہ میں رہتے ہوئے دوسروں کو اسلام کا اگر پیغام دے رہا ہے تو کس حد تک درست ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں اچھی طریقے سے بٹھا لے، اس کے چہرے پر اگر متشرہ داڑھی۔ اچھا، ایک اور بات آگے بڑھ کر، پینچا اگر ٹخنوں سے نیچے ہے تو احادیث میں صاف ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ کپڑے سے، تہبند سے یا پیجامے سے چھپ جاتا ہے وہ شخص جہنم میں ہوگا۔ ہم سنتے ہیں گانے سنیں گے، بری بات سنیں گے، غیبت سنیں گے تو اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو کیا اللہ کا عذاب صرف کانوں کو ہوگا؟ نہیں، بلکہ سارے جسم کو بھگتنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ٹخنے کے نیچے پینچا لٹکاؤ گے تو پھر ٹخنوں کو سزا بھگتنی نہیں ہے بلکہ سارے بدن کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسی لیے ایسا شخص ٹخنے کے نیچے پینچا ہے اور وہ ہم کو سنت کی تعلیم دیتا ہے، سنت بتاتا ہے، اللہ کے نبی کا عمل بتاتا ہے، تو ہم کیسے قبول کرتے ہیں جب وہ اللہ کی تعلیمات کی خلاف ورزی خود کرتا ہے، خود اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ کس طرح ہم مان لیں گے؟ گزشتہ کئی مرتبہ اس کا تذکرہ آیا کہ ایک شخص اگر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی شان میں نازیبا کلمات کہتا ہے تو وہ گستاخ رسول ہے۔ کوئی آپ کا کارٹون بناتا ہے یا آپ کے لیے کچھ نامناسب الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو وہ شخص گستاخ رسول ہے۔ ہم اس طریقے کا کوئی واقعہ پیش آتا تو جذبات میں آ جاتے، اور حق بھی ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن وہ شخص جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی تعلیمات کو، آپ کے اقوال کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے فرمان کو پیروں تلے رونتا ہے، چھوڑتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کا گستاخ رسول ہے۔ بلکہ وہ انکار کرتے اللہ کے نبی کے اور کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ اتنی بڑی پکڑ نہیں، لیکن ہم تو اپنے آپ کو آپ سے گہرا تعلق بتاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک ان کا امتی بتاتے ہیں، لیکن وہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم مزید تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اسی لیے بچنا ضروری ہے، اور ایسے اشخاص سے دین کو سننا سمجھنا بالکل بھی نہیں چاہیے جن کے کسی بھی پہلو سے اللہ کے نبی کی تعلیمات چھٹی ہوئی ہو، بچنا چاہیے۔ نبی کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ جو کتاب اب سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اس کتاب کے سمجھانے والے کا کردار یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں سے پاک، تمام بدعملیوں سے پاک،
چھوٹا سا گناہ بھی جن سے سرزد نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی کو تکلیف پہنچانے کے جذبات ان کے اندر نہیں، ان کی زبانیں قابو میں ہیں، ان کی زبانیں ایسی نہیں چلتی کہ جس سے کسی کے دل افسردہ ہوتے ہو یا تکلیف دہ ہوتے ہو یا ایذا رسانی کا کوئی سبب بنتا ہو۔ ان تمام چیزوں سے بچنے والی زبان ہوتی ہے، ان کا کردار وہ ہوتا ہے جو نمونہ عمل ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے کردار پر غور کریں کہ کس طرح کی صورتحال ہے۔ اسی لیے دین کو سمجھنے کے لیے یہ خاص طور پہ ذہن رکھے۔ ایک ڈاکٹر آیا، یہ فلاں مسئلہ بتا دیا، ایسا کرو، وہ نماز سے پہلے کھڑے ہو جاؤ، وہ فلاں ایسا کر دو، وہ فلاں ایسا کر دو، بدعملی ہم ہمارے اندر لا لیے۔ یہ نہیں سوچے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، علماء امت کیا کہہ رہے ہیں۔ کچھ نہیں، ایک سن لیے آ کے مسجد کے اندر انتشاری کیفیت پیدا کر دی ہے، بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ ہر چیز دین کا ہر مسئلہ علماء سے سمجھے بغیر ہم عمل نہ کریں۔ کیا صلاحیت ہے ہمارے اندر، ہم کس طرح قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے علماء کو اپنا بڑا مانے، انہی سے مسائل سمجھے، اور پھر ہر شخص کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے، اس کو جو ہے اگر کوئی خلاف شرع عمل نہیں ہے تو وہ نظر انداز کر دینے کی ہے۔ ایک شخص کا یہ ہے کہ وہ غصہ مزاج ہے، وہ بات نہیں کرتا، اس کا ذاتی عمل ہے، شرعی اعتبار سے کیا نقصان پہنچاتا ہے اس کا یہ عمل؟ تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر علماء سے بدظن ہونا یا ان کے خلاف کچھ جذبات اپنے اندر پیدا کرنا، یہ نامناسب عمل ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے، اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد صادق شریف صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، گزشتہ دعا کے لیے درخواست کی گئی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جس طرح ان کے بھائی اور ان کے بہنیں بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعائے صحت فرمائیے کہ اللہ رب العزت صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اسی طرح امت مسلمہ میں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ رب العزت سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کے، ہر مومن کے ہر جائز تمناؤں کو اللہ رب العزت بر وقت بآسانی اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔